مر گیا پھوڑ کے سر غالب وحشی ہے مر گیا پھوڑ کے سر غالب وحشی ہے بیٹھنا اس کا وہ آ کر تیری دیوار کے پاس۔ السلام علیکم ناظرین، مجدہ ذوق سیری کے نظر آتا ہے دام خالی کفس مرغ گرفتار کے پاس۔ تو آج اس غزل کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ اس غزل کا مقطع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ جیسا کہ لفظ غالب پہلے مصرعے میں مستعمل اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ شعر جو ہے یہ اس غزل کا مقطع ہے۔ تو آئیں حسب دستور پہلے اس میں مستعمل الفاظ کا ایک جائزہ۔ مر گیا پھوڑ کے سر، یعنی سر مار مار کے، کیونکہ کسی بھی چیز کو پھوڑنے کے لیے، توڑنے کے لیے انسان اس پر ضربیں لگایا کرتا ہے، تو بس عام طور پر ضربیں جو ہیں وہ تھوڑے سے لگائی جاتی ہیں، لیکن اس شاخ بیچارے جو ہیں یہی کام اپنے سر سے لیتے ہیں۔ اس کے بعد غالب وحشی، یہ کمال مرکب غالب نے مستعمل کیا، اور یہ بھی مرکب توصیفی ہی ہے، غالب موصوف اور وحشی اس کی صفت، اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے، لیکن یہاں وحشی سے مراد یاد رکھیے گا وہ وحشت نہیں ہے جو ایک درندوں میں ہو، یعنی جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بڑا وحشی آدمی ہے، یعنی جس کو بھی دیکھتا ہے اس کو چیر پھاڑ دیتا ہے، مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے۔ تو یہاں وہ وحشت مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں ایک اور وحشت مراد ہے جس کا اشارہ غالب نے اپنی ایک غزل کے مطلع میں کیا کہ عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی سہی، عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی سہی، میری وحشت تیری شہرت ہی سہی۔ تو یہاں وہ وحشت ہے۔ اس کے بعد ہے تو یہ جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ فارسی ادب میں بہت زیادہ مستعمل ہے، اردو میں بہت کم خال خال دیکھا جاتا ہے۔ تو ہے یہ ہائے ہائے کی ایک مختصر صورت قرار دی جا سکتی ہے۔ کلمہ تأسف یا کلمہ افسوس اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، بیٹھنا اس کا وہ آ کر تیری دیوار کے پاس۔ تو اس لفظی وضاحت کے بعد اب آتے ہیں اس کی معنوی توضیح کی طرف۔ تو اس کے پیچھے بھی یوں سمجھے کہ شعراء کا یا عشاق کا ایک ایسا طرز عمل ہے جو کہ مسلم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ عاشق جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں وصل کا طالب ہوتا ہے، اور وصل کے لیے ظاہر ہے اسے اپنے محبوب کے در پر آنا پڑتا ہے۔ جبکہ معشوق لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ہاں عاشق کو وصل سے فیض یاب کرنا، مستفید کرنا ایک جرم سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کو ہم اجتماعی نقیضین کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں دو متضاد چیزیں آپس میں جو ہیں وہ ٹکراتی ہیں، اور پھر اس ٹکراؤ کو اس شعر میں جو ہے وہ فزیکلی بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ غالب بھی اپنے محبوب کے دیدار میں بیتاب محبوب کے گھر کی طرف آتا تھا، لیکن کیا کرتا تھا؟ آگے دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے، یا دربان، تالے کی بجائے دربان کہیے، کہ وہاں دربان تشریف فرما ہے جو کہ غالب کو گالیاں نکالتے ہیں، اور غالب جو ہے بدلے میں ان کو دعائیں بھی دیتا ہے، حتیٰ کہ غالب کی تمام دعائیں جو ہیں وہ صرف ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن آگے سے گالیاں جو ہیں وہ پھر بھی نکلتی رہتی ہیں۔ تو ایسے میں غالب کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ اس کی دیوار کے پاس جو ہے وہ بیٹھ جائے، اور بیٹھ کر پھر کیا کرے؟ عالم وحشت میں۔ اب یہاں دیکھیں، میں نے کہا تھا نا کہ وحشت کا لفظ، یہاں وہ ہے عالم وحشت، یعنی جب انسان کا اپنی سوچ پر، اپنی فکر پر قابو نہ رہے، اختیار نہ رہے، غیر اختیاری اعمال سرزد ہونے لگے، ارتجالن بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں غالب جو ہے کیا کرتا ہے؟
غالب کے پاس کوئی ایسا ہتھوڑا تو ہے نہیں کہ اس دیوار کو گرائے، تو اس عالم وحشت میں اپنا سر جو ہے وہ دیوار سے ٹکرانا شروع کر دیتا۔ اب دیوار تو دیوار ہے، وہ گوشت پوشت سے بنے سر سے گرنے سے رہی تو سر جو ہے وہ زخمی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی دیوار سے بجائے اس کے کہ دیوار ٹوٹے، سر جو ہے وہ زخمی ہونا شروع ہو جاتا ہے، سر جو ہے وہ ٹوٹنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور غالب جو ہے اس جہان فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ مدتوں بعد غالب کو پھر غالب یاد آتا ہے، اگرچہ وہ غالب تو اب اس جہان فانی سے کوچ کر چکا ہے، لیکن غالب کو وہ غالب ثانی جو ہے وہ یاد آتا ہے، اور اس کو یاد کرتے ہوئے پھر یہ شعر جو ہے غالب کے لبوں پر مچلنے لگتا ہے کہ مر گیا پھوڑ کے سر غالب وحشی، ہے کہ افسوس صد افسوس کہ جب غالب وحشی کو در محبوب پر باریابی کا اذن حاصل نہ ہوا، اور وہ بیچارہ اس بات پر مجبور ہو گیا کہ اپنے سر کو اس دیوار کے ساتھ مارے، بلکہ مارتا رہے، تو پھر کیا ہوا، سر پھوٹ گیا، اور غالب جو ہے وہ داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ اور اب غالب اول اس غالب ثانی کو یاد کرتا ہے کہ بیٹھنا ہے افسوس صد افسوس، بیٹھنا اس کا وہ آ کر تیری دیوار کے پاس، کہ اب رہ رہ کے اس کا اے معشوق، اے محبوب، اے ستمگر، مجھے اب اس غالب کا تیری دیوار کے پاس آ کر بیٹھنا یاد آ رہا ہے جو مجھے تڑپا رہا ہے۔ الغرض اس شعر میں غالب نے یہ جو کمال کیا ہے کہ غالب نے خود غالب کو مخاطب کیا ہے۔ آپ نے یہ چیز سنی ہوگی صوفیہ کے ہاں، جیسے وہ نفس ہوتا ہے یا ایک ہمزاد ہوتا ہے، لیکن اس شعر میں غالب نے ان چیزوں کو حقیقت دے دی ہے کہ خود غالب جو ہے دنیا میں موجود ہے، غالب اول میں اس کو کہہ رہا ہوں، جبکہ غالب ثانی یا جو غالب کا توازاد ہے، غالب کا ہمزاد ہے، وہ محبوب کی دیوار سے سر ٹکرا ٹکرا کر سر کو پاش پاش کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ کر چکا ہے، اور غالب خود غالب کی جو ہے وہ تعزیت فرما رہا ہے۔ تو کیسا منظرنامہ غالب نے اس مقطع میں پیش کیا۔ تو ناظرین، آج یہ غزل اختتام پذیر ہوئی، انشاءاللہ اگلی نشست میں غالب کی کوئی اور غزل کے آغاز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح اس غزل کے تمام تر اشعار کو ایک ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اس ویڈیو میں ان تمام اشعار کی انتہائی ٹو دا پوائنٹ اختصار کے ساتھ تشریح پیش کی جائے گی، اور وہ ویڈیو ان سب احباب کے لیے ایک تحفہ سے کم نہیں ہوگی کہ جو کسی وجہ سے کچھ اشعار دیکھ نہیں سکے، یا جن کے پاس اتنی فرصت، اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اکیلے شعر کو سن سکیں، تو وہ ایک ہی نشست میں اس غزل کے تمام تر اشعار کو دیکھ سن سکیں گے۔ تو جب تک وہ ویڈیو تیار ہوتی ہے، وہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، اس وقت تک فقیر کو اجازت دیں، دعاؤں کی درخواست، دعاؤں کی التماس، اور میں فقیر بھی آپ سب احباب کے لیے ڈھیروں دعائیں کہ اللہ جل شانہ آپ کو ہر مصیبت آفت سے اپنی امان میں رکھیں، آپ کو دنیا و جہان کی سب خوشیاں عطا ہوں، دنیا و جہان کی ہر مصیبت، ہر شر سے جو ہے اللہ آپ کو بچائے، اور مجھے بھی اس معاملے میں شریک رکھے۔ آپ سے اب اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔